بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیز جو خداوند عالم ہمیں رجب کے مہینے میں عطا کرتا ہے وہ اس کی مغفرت ہے۔ یہ بہت اہم ترین چیز ہے کہ ہر انسان جب غیب سے روبرو ہوتا ہے تو اسے اس کی ضرورت ہے تاکہ دروازے اس پر کھل جائیں۔ اگر کوئی چیز برزخی آنکھ کو یا تیسری آنکھ کو کھولتی ہے یا اگر کوئی عرفانیت کی راہ میں قدم رکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ استغفار ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی پوری عمر کو ایک رحم کی طرح رکھا ہے، یعنی دنیا کی عمر میں جس بھی وقت کو انتخاب کرے اس کے دنیا کی زندگی کے 5 منٹ اس کے آخرت کے ہزاروں سالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ خداوند تعالی نے دنیا کے رحم میں ایک خاص وقت کی شرائط بھی مہیا کی ہے اور اس کا اثر بہت زیادہ ہے، اور اس رحم کے کچھ مخصوص وقتوں میں ایک وقت رجب کا مہینہ بھی ہے کہ بہت زیادہ یہ وقت قدرت مند ہے، یہ وقت بہت زیادہ عظمت رکھتا ہے۔ اگر کوئی 40 سال 50 سال غلط راستے پر چل کر آ رہا ہے، غلط راستے پر چلتا رہا ہے، دنیا کے رحم میں رجب کے مہینے کے زمانے میں اس 40-50 سال کا ازالہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، یعنی وہ مہینہ کہ جس میں آپ خدا کی مغفرت تک پہنچ سکتے ہیں۔ مغفرت کیا ہے؟ یعنی اپنے گناہوں کو خدا کی بارگاہ میں لے جائیں۔ نہ صرف خدا اس کو مکمل طور پر دھو دے گا بلکہ آپ کی جانب مسکرائے گا بھی۔ اس دنیا کے رحم کے زمانے میں جو مراسم ہیں ان میں سے ایک رجب کے مہینے کے مراسم ہیں۔ اس کی پہلی شب بہت اہم ہے۔ کوشش کریں کہ رجب کی پہلی رات بیدار رہیں، اعمال کو انجام دیں۔ حقیقت میں رجب کا مہینہ بہت عظمت رکھتا ہے۔ جو کوئی مختلف قسم کی سختیوں میں، بیماریوں کی موجوں میں مریض ہے، سستی میں مبتلا ہے، بے حوصلہ ہے، آلودگیوں میں گرفتار ہے، تو ان تمام چیزوں کے ساتھ جب رجب کے اندر قدم رکھے گا، رجب کے اندر داخل ہوگا تو اس طرح سے سالم، خوبصورت، قدرت مند اور بانشاد اس مہینے سے باہر آئے گا۔ البتہ ہمیشہ کی طرح سے تذکر یہی ہے کہ جو امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان فکر کے ساتھ اللہ کی جانب حرکت کرے تو جلدی پہنچے گا۔ اگر یاد ہو کہ بیان کیا تھا کہ تزکیہ نفس میں سب سے پہلا قدم فکر کا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ غلط چیز رائج ہے، اگر کوئی خود کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اپنی روح پہ کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے اعمال کو تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے، نمازوں کو زیادہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے 1 سال 2 سال وہ اسی طریقے سے محنت کرتا ہے اور ایک غلط فکر اس کی یہ تمام چیزوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ لہٰذا تزکیہ نفس میں سب سے پہلے فکر کو کنٹرول کرنا ہے۔ جب تک آپ کی فکر کنٹرول نہیں ہوگی آپ کے اعمال جواب نہیں دیں گے۔ انسان کی ایک فکر چند سالوں کے اعمال کو خراب کر دیتی ہے، لہٰذا پہلے فکر کو کنٹرول کریں۔ ایسا نہ ہو کہ خود کے بدن کو عبادت کی زحمت میں ڈالیں اور نتیجہ نہ نکلے۔ اور جب کوئی اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے، پھر جب اہل بیت دیکھتے ہیں، آسمان دیکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک کام کے سلسلے کو چھوڑ دیتا ہے، ایک غلط چیز کو چھوڑ دیتا ہے، رجب کے لیے رجبی ہو جاتا ہے تو اس پر دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اس دروازے کی چابی کہاں ہے؟ خود ہمارے پاس ہے، خود ہمارے دل میں ہے۔